واجب الاحترام سامعین کرام، بنی اسرائیل دی بربادی دے اسباب بیان کرنے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جدوں علماء مسلط دینی دا شکار ہو جاندے، علماء دے پبلک ناراض نہ ہو جائے یا کوئی ایسی بات نہ کہیے جس نال لوگ جڑا سارا ساتھ نہ چھڈ دین، ادو دین پھر مٹ جاندا، وہ دین نوں چھپا دندے اصلی نوں تے غلط اور صحیح ملا کے وہ زہر لوگاں نوں نگلواندے رہندے ہیں، جس دے نتیجے چ اصلی دین جڑا برباد ہو جاندا۔ کتمان حق جڑا حق نوں چھپاونا اور باطل تے حق نوں ملا کے پیش کرنا، اس دور کے فتنہ بہت ترقی کر گیا۔ اے یقین جانو میں دکھ پڑے انداز میں جڑا تواڈے سامنے حالات پچھلے بیان کر رہا، یہ کوئی میں مزہ نہیں آتا۔ میں دیکھدا کہ فتنہ اتنا زور پکڑ گیا جنہوں تاریخ فتنہ ناسبیت آندے ہے، اور وہ کوئی چھپے بھی نہیں، اپنی کتابوں سے اعلانیاں لکھ دے ناسبی بھائیوں کے لیے۔ کراچی تو تانوں نا ٹیراں دے ٹیر آ جانے، ناسبی کہڑا گروہ جڑا دشمنان اہل بیت، اعلانیاں دے کسی رسول اللہ دے خاندان دے دشمن ہے، مروان اور دی نسل سی مٹ گیا سی، مگر اس دور بہت زور پڑ گیا اور انہوں نے حب صحابہ دا لبادہ اوڑ کے کہ اسی صحابہ کرام دا دفاع کر دیں پکھانڈ بنا لیا کہ صحیح حدیثاں دا انکار کری جاؤ، مکر دے جاؤ کہ کوئی حدیثاں نہیں، اور جڑیاں اصلی انہوں چھپائی جاؤ تو اپنی جھوٹیاں چھاپی جاؤ۔ اتنا لٹریچر ہے جڑا آدمی ایسے کوئی مطالعہ کرتا انہوں پتا بھی یہ طوفان بدتمیزی کس طرح برپا ہوا، اندازہ ہی کوئی نہیں۔ ہر مینڈک جڑا ٹرا رہا، ہر جگہ تو آوازاں آ رہی ہیں کہ یزید امیر المومنین سی، معاویہ برعکس سی، علی جھوٹا، حسین جھوٹا، اور اہل سنت انہوں ہضم کری جاندے۔ دیوبندی اور اہل حدیث لوگ کوئی نہیں سوچتے بھی اپنا گھر جنہاں انہوں اگ لا رہے ہیں۔ جب پہلے 3 خلیفے سارے صحابہ ہے اور وہ سارے لیے قابل احترام ہے، علی دی اولاد بھی اہل سنت دے نزدیک خود قابل احترام ہے، اپنا ہی بیڑا کرک کری جاندے اور ایک گوڑی زہر دی اس تو نکلی جاندے بھی صحابہ کرام دا دفاع، اور صحابہ کرام تو مراد صرف وہ لوگ ہے جنہوں نے اسلامی حکومت کو تباہ کیا، وہ مراد ہے جنہوں نے بالکل اس امت قیامت تک جو مصیبت ہونی وہ ذمہ دار ہے، انہوں نے نیتاں جو بھی اور اللہ جانتا تو انہوں نے قیامت دن جویں مرضی پوچھتے سی، قیامت دن دے مالک نہیں، مالک یوم الدین اللہ، مگر دنیا جو انہوں نے اسلام نہ جو کرنی سی وہ کر چڑی۔ جو کچھ اللہ دے رسول نے انقلاب لیا سی انہوں اٹھتا اور وہ بجائے انقلاب اور خلافت علی الملک جدا عنوان ابن خلدون نے رکھا کہ خلافت نوں بادشاہت بدل دیتا، اور 1400 سال ہو گیا سی اس بادشاہت نوں بھگتنا ہے، مسلمانوں نوں دوبارہ وہ حریت اور آزادی نہیں نصیب ہوئی جڑی خلفائے راشدین کے دور سی۔ مگر کمال یہ کر رہا ہے جنیاں صحیح حدیثاں انہاں تے پردہ پائی جاندے، تاریخ نہیں، آپ تاریخ کی پناہ لیندے ہیں، جدوں الو سدھا کرنا ہوندا وہی کتاباں صحیح بن جاندیاں، انہاں دے حوالے دینے شروع کر دیں۔ حدیث کی کتاباں نوں ہاتھ نہیں لاؤندے بھی حدیث کی کتاباں سے سب کچھ بیان ہوا کہ آہ گل ہوئی سی جتے صحابی نے حدیث بیان کی تھی، اتھوں پڑھو تواڈے سامنے صحیح آوے بھی اس امت نال حادثہ کی ہویا۔ رسول کریم علیہ السلام تو ایڈی چھٹی بعد کہ ساری دنیا مسلم غیر مسلمان دی ہے، یار اسلام چلن رہا ہوں تو 30 سال ہی چل رہا، یہ نہیں چلن رہا کوئی نظام، بس اسے ہی فیل ہو گیا سی۔ یہ تو جان چھڑاؤ لی اور صحیح حل کر لی کہ اسلام کوئی خرابی نہیں، نہ نظام کوئی نقص ہے، یہ مشین بالکل ٹھیک ہے، مگر چلاؤن والوں کی غلطی پاروں کم جڑا وہ خراب ہو گیا۔ وہ چلاؤن والوں کی غلطی نہیں مننی کہ اللہ انہوں نے معاف کرے، غلطی یہاں کوئی ہے، نظام کوئی خرابی نہیں، اسلام زیر اعتاب لے آنا کہ دین ہی خراب سی جائے، چلاؤن والے کہ بڑے ولی سی تے نیک سی مگر تکو تک مشین تھلے بہ گئی، نہ اسلام بالکل برحق اور دین صحیح ہے۔ چلاؤن والے باوجود جو کڈے نیک اور صالح سی انہاں کو کام نہیں ٹھیک ہوا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ اس بارے فرمایا سی صحیح حدیثاں دے، اس تو صحیح احادیث دے انکار دا شوشہ ہے پرویزی تے وکھرے ہے نا، یہ خود ہے گروہ اہل حدیث جڑے اور جو بندی ایسے منکر حدیث ہوئے کہ صحیح بخاری اور مسلم تے سارا مواد موجود ہے، صحت ہے، یا انہوں چھپاؤں دے یا وہ انکار کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد جو کچھ ہونا سی وہ دے بارے حضور دے سامنے ہی گل آ گئی۔ اللہ کے رسول نے اس وقت آخیا ابو بکر زیادہ نہیں میں دی وضاحت کرنی، وہ پوچھتے رہے بھی تعبیر کرو، تعبیر حضور نے آخیا ہوں کی کرنی، رہن دے تو کچھ ٹھیک کیتی ہے کچھ غلط کیتی ہے۔ خواب دے وچ قصہ جڑا سی بندے نے ویکھ لیا اور حضور دے سامنے ذکر کیتا، ابو بکر صدیق نے اپنی سمجھ دے مطابق وہ تشریح کی، حضور نے آخیا کچھ تو ٹھیک کیا کچھ غلط کیا، انہوں نے آخیا ساری گل صحیح دس جو، فرمایا نہیں مناسب نہیں، مناسب یہی سی سارا کچھ نظر آ گیا۔ حدیث پاک کے صحیح بخاری دی ہے، مسلم شریف کی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کان ابو ہریرہ احمد 238 صفحہ
اور یہ ابو داؤد شریف ہے، شرح نال ہے اون المعبود، یہ پڑھنا چوتھی جلد۔ کان ابو ہریرہ حدث ان رجلا تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اری اللیلۃ ذلا ينتف منها ثمن والعصر، کہ بندہ آیا رسول کریم علیہ السلام دے کول، حضور دی یاد سی فجر تو بعد خواباں سنتے سی، آپ خواب ویکھیا وہ بھی دسدے سی، لوگوں کو پوچھتے سی، خواب ایڈی فضول شے نہیں، قسماں آپ نے کرتی ہیں کہ کس ادغاث و احلام ہے، پریشان خیالیاں کوئی شے نہیں، ایک شیطانی ڈراوے یا تخویف میں شیطان، ایک بشرا من اللہ کہ اللہ کی طرف ہوندے انہیں نبوت دا ستارواں حصہ۔ وہ بندہ آیا انہیں آخیا خواب تے اللہ دے رسول میں ویکھیا کہ ایک شام میں آنا اس چوں گھی بھی ٹپک رہا تے شہد بھی ٹپک رہا، پر الناس یتکففون بایدیہم، میں ویکھیا کہ لوگ اس طرح اپنی تھیلیاں لے رہے، وہ بک بھردے اس شہد دار گھی دا، والمستکثر والمستقل، کوئی تھوڑا لے گیا کسی نے زیادہ لے لیا، وارا سبب واصلا من السماء الى الارض، تے میں ایک رسا بھی آسمان تو لٹکدا ویکھیا جڑا زمین تک آ رہا، فاراک یا رسول اللہ خست بی فعلا ہوتا، میں ویکھیا کہ اللہ دے رسول تسی اس رسے نو پکڑیا تے چڑھ گئے، آسمان سے چلے گئے، ثم اخذ بی رجل آخر فعلا بی، پھر دوسرے آدمی نے اس رسے نو پکڑیا تو وہ بھی چڑھ گیا، ثم اخذ بی رجل آخر فعلا بی، پھر ایک ہور نے پکڑیا وہ بھی چڑھ گیا، ثم اخذ بی رجل آخر فن کرتا، پھر جڑے نے پھڑیا رسا ٹوٹ گیا، جڑا آسمان پر رسا رکھ رہا سی ٹوٹ گیا، ثم وصل فعلا بی، پھر جڑ گیا تے چڑھ گیا، ساری اگے تشریح حضور نے آخیا کوئی تو ٹھیک دسیا کوئی غلط، انہوں نے آخیا یا رسول اللہ تمہیں قسم ہے خدا دی دس جو کہڑی غلطی ہے، فرمایا لا تقسم، قسم نہ دے، یہ چیزاں مسئلہ تو ہے کوئی نہیں سی، پیش گوئی سی، وہ دے بارے پھر شرح لکھ دے شمس الحق عظیم آبادی رحمت اللہ حدیثات حق نو چھپائی جاندے، جو بندیاں نے کتاباں پڑھی جائے بزرگ کی لکھ گئے، تسی ناسبی بن گئے جی، وہ شیعہ رافضیاں دے مقابلے یہ فتنہ کھڑا کرتا جی کہ اہل بیت نہ اور انہاں صحابہ کرام نال دشمنی مول لیے، علی اور دی اولاد اگر نہیں بھی اہل بیت تے صحابی تے پھر بھی ہے نا، انہاں دی عزت کوئی نہیں، بے درے لکھی جاندے کہ جھوٹے ہے ظالم ہے باغی ہے، اور یہ سارے اہل سنت نو ختم کری جاندے، آندے یہ بڑے صحابہ دے عاشق، افسوس کی گل تو لکھدے ہے کہ پہلا آدمی جنہیں پھڑیا تو حضور سی، دوسرا جنہیں پھڑیا ہوا ابو بکر سی، حضرت ابو بکر نے پھڑا وہ چڑھ گیا، یعنی کام بالکل ٹھیک رہا، حضور دے طریقے سے نظام چلایا، پھر عمر رضی اللہ عنہ، اور جنہیں پھر پھڑیا تو ٹوٹ گیا، یعنی ان عثمان قادین قطعان لحاق بے صاحب ہے بے سبب ما وقع له من تلک القضاء التي انکروها، آندے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جڑے کام ہوئے نا جڑے امت نے پسند نہیں کیتے جس سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ غلط کام تو کیوں کرنا، یہ رستہ ٹوٹ گیا، اس رستے تو ہٹ گئے جڑا حضرت بوزدار ابو بکر عمر ایک حقیقت ہے جب تے کوئی پردہ نہیں پا سکتا بھی اپنی ساریاں نیکیاں دے باوجود سیرت شیخین تو ہٹ گیا، جڑی شرط منوائی سی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے بے قرآن اور سنت تے چلیں گا تو سیرت شیخین تو چلے گی، انہاں منیا سی اسے تو حکم جنہاں دیتی سی، مگر یہ سیرت شیخین تو ہٹ گیا، سیرت شیخین کی ہے بھی چلو درمیان واضح کر دیں، بچے نے سوال کیتا سی بے قرآن حدیث کے نال سیرت شیخین کی سی، جے قرآن حدیث کے مطابق ابو بکر عمر چلتے سی قرآن حدیث ہی کافی سی، یہ نویں شرط کی منمونی سی، جے وہ کچھ ہور کرتے سی تیسری گل قرآن حدیث تو رہا وہ کی ہو نہیں، قرآن حدیث ہے جہد دین بیان ہوا، سیرت شیخین کریکٹر ہے، نواں دین کوئی نہیں، اس پہ چلنا جرانا کہ زہد اور ورع، دنیا تو منہ پھیر کے رکھا، کوئی مال نو ہاتھ نہیں لایا بیت المال نو، کوئی اپنے خاندان انہوں نے عہدے نہیں دیتے، کوئی عیاشی نہیں کرائی، اس پاروں انہوں دی حکومت جڑی بالکل زہد اور ورع دا نمونہ سی کہ اس طرح اس حکومت پرا رہ کے پرہیزگار رہنا، حضرت عثمان نے اس معیار تے پورے نہیں ہوتے، بالکل بیت المال جڑا سی وہ خاندان شروع ہو گیا تقسیم ہونا، گورنر نے لٹ مچاتی، مالی ایسیاں بے ضابطیاں کیتیاں کہ وہ ساری انہوں دے پیٹے چ پی گئی، آپ جڑے سی آپ دے بارے کیوں نہیں سی جانتا کہ رسول اللہ دے داماد ہے، 10 جنتی صحابہ چوں شہید حضور نے آخیا پہاڑ تے کھڑیا، یہ سب گلاں ٹھیک سی مگر نظام حکومت درست نہیں سی، بالکل اس تو ہٹ گیا، عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ جنہوں نے چنیا سی آخر سے انہوں نے سلام کلام چھڑ دیتا، اور ولید بن عقبہ نے انہوں نے بھائی نے جنہوں گورنر بنایا سی اور شراب پھر کوڑے مارنے پے، انہیں جا کے آخیا یار تو امیر المومنین بڑی زیادتی کردا، انہوں نے بول چل چھڑ، انہیں آخیا یار بول چل کی چھڑنا، عمر دی سنت نو چھڑ گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دسیا ہوگا یار عمر دی سنت تے نہ وہ چل سکتا تے نہ میں چل سکتا، اے بہانہ صرف بنایا، مننا پیا کہ عمر دی سنت تو
تد حدیث پاک ہے تیسرے نے رسا پھڑنا تے ٹوٹ جانا، جڑا جڑ جانا وہ بھی شکر ہے. فابرانا بن کتال حبر، جڑا خواب دکھایا گیا نا رسا ٹوٹ گیا، وہ مطلب وہ غلط کام ہو جانے. ثم وقت لو شالا فتسلا فلتحقا بہن کارل کستلان، جڑا جڑ گیا نا پھر، کیونکہ آدمی دیا غلطیاں دے کفارے بھی بڑے ہیں. یہ نہیں کہ بندہ جڑا غلطی کر گیا بس جان نہیں ہو گیا، انسان ہے بہت غلط کام ہوندے، مگر توبہ ہے، مصیبت دا آ جانا ہے، اللہ دی رحمت ہے، رسول اللہ دی شفاعت ہے. انہاں دی شہادت جڑی ایک مصیبت آخر تے انہاں تے آئیاں اور انہوں نے برداشت کیتا، شہادت نصیب ہون پر فرمایا جڑ گیا. کیا رہ بھی گئے جا ملے، ورنہ قریب سی کہ رسول اللہ اور اپنے دعا ساتھیاں نہ مل، رستہ بدل گیا سی، مگر آخر دے مصائب انہاں دا کفارہ بن گیا. 238 جو پڑھیا، اگے 338 اگے 339 چ لکھ دے کہ بالکل پلے بنو کہ ابو بکر عمر دی خلافت تک جڑی خلافت راشدہ ہو رہا ہے، یہ بھی خلافت راشدہ یہ 30 سال تک، مگر یہ خلیفے جڑے ہر لحاظ نہ لیا، علی اور عثمان دو میں کسے لحاظ نہ کمی نہیں، مگر انتظام ملک کا کوئی نہیں، فتنے تے خرابیاں. وہ تے لکھ دیا وکیلا این قضت خلافت النبوہ یعنی حاضر رویا دالت رانا خلافت بالحق تنقضی حقیقت و تنقضی بن قضاء خلافت عمر قضاء فی المرکات. ایب تو بڑیاں جے اہل سنت دیاں کوئی کتاباں نا اور کوئی امام ہے کہ تو انہاں دی گل کرو کہ جے تسی کوئی نواں ہی دھرم بناਉਣਾ چاہندے جے تے کیوں حق تے پردہ پاؤندے جے، گمراہ کر دینا اس نسل نو کہ اولاد پیغمبر دی دشمن ہو جائے. فرماؤندے رسول کریم علیہ السلام دی جڑی خلافت بالحق سی نا صحیح طریقے نا وہ دی حقیقت روح حضرت عمر رضی اللہ خلافت نہ ختم ہو گئی، حقیقت ختم ہو گئی. ہن کھوڑ رہ گیا کہ چل رہی ہے خلافت مگر حقیقت گم ہے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے قالت طیبی دل اضافت الخلافت للنبوہ علی اللہ شعبہ فیہا من طلب الملک والمنازعۃ فی لحاظ. کہ جڑا کہہ رہا خلافت نبوت، یہ مطلب یہ ہے کہ ایسی خلافت جس کوئی بندہ آپ بادشاہی کی کوشش نہیں کروں گا، نہ ٹونڈوں گا اور نہ جھگڑا کروں گا، یہ حضرت عمر تے ختم ہے. باقی پھر سارے آپ اپنا سی حضرت علی چپ رہا مینوں مل جائے، عثمان چپ رہا مینوں مل جائے، یہ طلب ملک سارے چاہتے سی مینوں مل جائے. پہلے نہیں انہوں نے گل پائی ہے لوگوں نے اور انہوں نے انہوں بہت سمجھ کے قبول کیتا تے واقعی اللہ نے انہوں کی مدد بھی کی، بہت بچ کے گئے ادوں میں. وکان خلافت الشیخین علی ھذا، آندا شیخین دی خلافت اسی طرح دی سی، انہوں نے دل چ کوئی لالچ نہیں سی. حضرت ابو بکر بھی آخر عمر وقت تے آخیا یار جے انصار تسی من گئے تے عمر کھڑا تے ابو بیدا کھڑا ہے تو جی مرضی بیعت کر لو. یہ بالکل گلوں لاؤندے سی، اللہ تو ڈرن والے بندے سی تے ہاتھ بھی آئی تے کوئی فائدہ نہیں اٹھا. دشمن تو دشمن ہی نہیں کہہ سکتا. ابو بکر تے عمر نے یار کوئی عیاشی کی، کوئی محل بنایا، کوئی عمدہ لباس پہنے، کوئی اپنے خاندان کو عہدے دیتے، کوئی انہوں نے موج میلہ کرایا، نہیں. سخت تو سخت مخالف نو مننا پیندا بے انہاں دی حکومت جڑی سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں. اے اللہ والے جدو حکومت کدی حکومت کہنا، وہ تو تخت تے بہ کے بیچارے فقیر بنے، الٹا مصیبت پھس گئی سی، اپنے مکان تے ہے لوگوں دے بناؤندے پھردے سی، اپنے پھٹے کپڑے سی لوگوں نو لباس لیندے سی. اے شیخین دی حکومت سی جڑی فرمایا رسا ٹوٹ جانا ہے، مڑ کے مالی معاملات بے ضابطگیاں ہونی. اس لیے میں سارے نوجوانوں نانا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، میرے کو رائے خدا بخار صاحب مکیوں منگوائی، اصل جڑی کتاب ہے الادارۃ الاجتماعیہ فی الاسلام سید قطب شہید نے لکھی ہے. انہیں آخیا یار حضرت عثمان کا زمانہ کیا خلافت ہے، اسی مننے کہ خلیفہ برگمر کو انتظام ہے خلافت کہ خاندان لٹ کے کھا گیا خزانیاں اور عیاشیاں جڑیاں سے تباہ ہو گیا ملک، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، فساد برپا ہو گیا. اور وہ افسانہ کر لیا بیا کہ یہودی سی جنہیں دنیا میں ساری کورس کی کتابیں پڑھیا، اور کہڑا یہودی سی جس کوئی منتر سی انہیں امت بیوقوف بناتی. پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا، مصر شام عراق سارے کہ حضرت عثمان کی ہو رہا، اور مطالبہ ہے انہوں نے کتاب اپنے رشتہ دار ہٹا دی. کہڑی سبائیاں والی گل ہے، کہڑی یہودیاں والی گل ہے. انہیں پہلے بندے لا جڑے حضرت عمر رضی اللہ ابو بکر کے زمانے دی ساتھ میں نبی وقاص کا کی قصور سی کہ کوفیوں ہٹا کے 10 جنتی صحابی ہیں ایک، اور عراق کا فاتح انہوں ہٹا کے ولید بن عقبہ لاتا ہی اپنا پرا جنہیں نماز پڑھی اور نماز چاکھیا بعد ہور پڑھنی شراب چ غرق، اور لوگ پھر لے کوڑے مارنے پہ. صحیح بخاری مسلم سے کوڑے مارنے پہ. اور حضرت علی نے آخیا تو مار، انہیں حسن نے آخیا، حسن نے آخیا ابا جی جنہیں گرم چکھیا اور ٹھنڈا بھی ٹھنڈا چکھیا اور گرم بھی چکھے، جنہیں یہو جہ بنائے نا حاکم وہ بھگتا پھرے، اسی ایویں لوگوں نے کوڑے ماریے. ناراض حضرت حسن، اور انہوں نے عبداللہ بن جعفر نے بھتیجے نے آخیا انہیں کوڑے مارے. حضرت علی گندر ہے. اس تو ایسے بندے
لوگ پٹھ پہ اصلیت چھپاؤ لی حضرت عثمان کو رستہ ٹوٹ گیا سی انہوں کہ تھی حقیقت انہوں چھپاؤ دے بذاتے خود نیک سی تو فرماؤں دے شیخین دی حکومت ہو جی سی کون المرجوحیات انت تلا عثمان دلہ علی حصول مناظرت فیہا وان الخلافت فی زمن عثمان ولی رضی اللہ مشوبت بالرسل آندے جڑا ہے کہ حضرت عثمان علی دا زمانہ اے دے اندر جڑی خلافت ہے وہ ملک نال ملاوٹ ہوگی وچ بادشاہی دے بھی کچھ اثرات آ گیا کچھ خلافت دار اثر رہ گیا اے میری جرمی ہے فاما بعدہما فکانت ملک نزوزا 13 سال تو بعد پھر قصہ ہی مک گیا ظالم بادشاہ انتہا 339 صفحے تو پڑھیا اہل حدیث عالم دی شرح جڑے بارے اج بھی عرب بدن منتا کہ دو ہی کام میں اہل حدیثاں کی تحفۃ الحافظی اور المعبود اور ترمذی دی شرح اور ابو داؤد دی وہ بھی فائدہ اٹھاؤ دے کہ یار ایسا کام کوئی نہیں کر سکتا میں وہ پڑھیا حضرت عثمان علی تو بعد تے بالکل ملک عزوز ہے ظالم بادشاہ انہاں دا دور بھی جڑا خلافت بھی ہے کچھ بادشاہ دا وشے بات وچے قریبی فائدے اٹھا رہے دوجے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آئی ادو کام خراب ہو چکا بالکل تھوڑے سامنے اس دن پڑھیا سی میں قصہ دیتا مکا علی نے ادو دیتا جدوں لوہا سی مگر زنگ لگ چکا یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے کہ کعبہ بار نے کیا جنہیں عثمان سے بعد آنا نہ ہونا لوہا مگر انہوں زنگ لگ گیا کہ حضرت عثمان نے حضرت عمر نے درا اٹھایا کہ تو توہین کر رہا انہیں آخیا یار توہین کبھی کرنی دینی ہی ادو جدوں بیڑا کر کھو چکا ہونا جب تباہی مچ گئی ہونی نا ادو اس غریب کے گھر پاؤنی ہے بندہ میں جڑا نا کہ حدیث ہے دین دے بارے لوہا ہے مگر کروں گا کی ہو کہ زنگ آلود ہو گیا فتنے اسے تو 3 دن حضرت علی نے فرماؤں دے ہوں مینوں کی بناؤں دے جنہوں بناؤنا بنا لیا میں جس طرح اگے مندا ہونا اسی طرح مندا جاؤں گا مینوں کس مصیبت پاؤں دے جی میں اگر بنیا جی اپنی مرضی نہ چلایا دین دے اتنے تسی اسے میں باغی ہو جانا اور تواڈے پیچھے لگا تو میں اپنا دین برباد کروں مینوں رہن دے اتنے مگر نہیں ہٹے بناتا تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان اے وہ حدیثاں ہیں جنہوں آج سارے ملا مولوی اپنی کتاب میں لکھے ہے ہی نہیں میں تد ریکارڈ کرونی کہ صحیح حدیثاں جڑیاں خدا دا نام منو کہڑے چکر تسی پے جی اللہ دے رسول علیہ السلام نے لعنت کی حضرت عثمان دے چاچے تے حکم بن عبد اللہ کر دیتا انہوں شہر چ طائف حضرت عثمان رضی نے بلا لیا وہ بیٹا مروان سی مکر گیا امام ذہبی جیسے امام ابن حجر جیسے کتے من گئے کہ سنداں اتنی اچھیاں بھی آگی کتے مکر گئے کہ نہیں تھوڑی بہت صحابی دن حاصل ہے اتنے علامہ البانی نے کہا خدا دا خوف کرو علم یہ کہ چاچا ان پر سے پردے پا دیو جب اللہ کے رسول علیہ السلام تو واضح ثابت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بارے لعنت کی ہے اے میں پڑھ رہا 3240 نمبر حدیث ہے اور صفحہ 719 تو لے کے یہ چلتا معاملہ صفحہ 725 تک کہ جلد 7ویں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ علامہ البانی صاحب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہیں کہ کننا دروس نے نبی صاحب وہ تاریخ ہوئے تو میں نہ اگ لا دئیے تاریخ ہر قسم کا رسو یاد تسی حدیث سے ہمراہ ہو گئے جہی ایڈیاں سننا پرکھیاں ہوئی کہ انہوں سچے پھر راوی کہڑے تسی انہوں اڑا دینا چاہتے بندیاں بچاؤ وہ بندیاں تسی کہ بچاؤنا معاملہ رب العالمین ساری دعا بھی جڑے جا چکے اللہ معاف کرے مگر جو ہویا ہے انہوں ادو ہی سمجھو جی ہویا تاکہ اسی کچھ سیکھیے کہ پچھا کس طرح مڑنا خلافت نو دوبارہ کیویں لیا کی سیکھنا ہے تسی ہولی روڑا پی کے حدیثاں کا انکار کر دے عبداللہ بن عمرو بن العاص آندے اسی رسول کریم علیہ السلام کو بیٹھے سی وقت ذهب عمرو بن العاص یلبس ثيابه ليلحقني کہ میرے ابا جی عمرو بن العاص گھر کپڑے پہن رہے تاکہ وہ بھی میرے نال آ کے حضور کو پہن فقال ونحن عنده نبی علیہ السلام نے اس موقع سے فرمایا ليدخلن عليكم رجل لين تواڈے کول ہونے ایک آدمی آن والا جس تے خدا دی لعنت ہے میں ڈر گیا فوالله ما زلت وجنت شبف داخل مخارجا اللہ دی قسم میں کمدا رہا کہ دیکھدا رہا ہوندے جاندے نے کتے ابا دی نہ آ جان یہ کم بڑا خراب ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جڑا ہونا ہونا نا اور لائن آدمی ہے حتی داخلہ فلان الحکم بن ابی العاص یہ تو تک شکر ہے میرے ابا جی نہیں آئے مروان دا پیو آیا حضرت عثمان دا چاچا آیا الحکم بن ابی العاص یہ لائن ہے جتے 8-10 صفحہ چ علامہ نے جڑی جڑی کتاب تے جڑے جڑے راوی فرمایا یار اسناد صحیح علی شرط مسلم صحیح حدیث پاک انکار کری یہ حکم اور دی اولاد ہے جڑی لے بیٹھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت پہلے دے مسلمان سی یہ سارے ویری ہوندے سی حکم ہی حضرت عثمان دے والد فوج یہ حکم ماردا رہا سی حضرت عثمان رضی اللہ کپڑے بند کر دینا
دھواں دینا، آپ کٹنا مارنا، حضرت عثمان دی نیکی اندر کوئی شبہ نہیں سی، مگر یہ ظالم اسلام چ بڑھ گیا۔ حضور پاک نے انیاں معافی دیتی ہے بڑے بڑے ظالماں۔ حبار بن اسد نے رسول اللہ دی بچی زینب نو ماریا سی نیزا اونٹ دے سوار، اور ڈگ پئی سی تو بچہ بھی گر گیا سی۔ فتح مکہ سے آپ نے انہوں معاف کر معافی، حمزہ دے قاتل نو معافی، مگر ایک کوئی ایسا ظلم کیتا جنہیں حکم بن ابی العاص نے حضور نے آکھیا نہیں یہ نہیں رہ سکتا، طائف نو کر دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی پہلی غلطی ہے سمجھو جڑا رسا ٹوٹنا، ان حکم نو سد لیا، اس لائن نو واپس بلا لیا، اور یہ پتر جڑا سی مروان سارا حکومت کا معاملہ اس پر نکل تباہی اور بربادی کر دیتی انہیں، اور پیٹے سارے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ گئے۔ حضرت عثمان نہ کھاندا سی، نہ کوئی لٹدا سی، نہ کوئی کسی نے اعتراض سی۔ جنہ مکان گھیریا سی انہوں نے سامنے بھی جدوں آپ نے بیان کیتا کہ میں کنواں نہیں لے کے اللہ واسطے دیتا، میں مسجد اضافہ نہیں کیتا، میں جنگے تبوک نہیں آ دیتا، حضور نے جنت دے وعدے نہیں کیتے، انہوں نے ایک ایک کہندا رہا نام صدقتا، بالکل ٹھیک ہے تو سچ بول رہا، انہوں نے کدوں انکار کیتا؟ نہ کوئی اتنے سبائی سی، نہ کوئی اور سی، بڑے بڑے قراء موقع نہیں تھوڑے سامنے مسجداں دے قاری سی، چوٹی دے نیک لوگ سی جڑے ملک تو کٹھے ہو کے آئے سی بھی شیخین تو بعد آ طریقہ خاندان سارے جڑے وہ دے لے گیا اور سارے خزانہ لٹی جاندے ہیں، کی ہو رہا ہے؟ اس ویلے مروان ابن حکم ہوری جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام نے انہاں دے بارے جو فرمایا انہوں بھی سننا چاہیے، یعنی پیغمبر خدا سب کچھ دس گئے۔ 3940 نمبر، اور یہ جلد ہے سمجھو 7ویں اور دی قسم سالس ہے، 7ویں جلد 3 حصے کر۔ انی رایت فی منامی کاننا بن الحکم ابن ناس ینزون علی منبری کما تمدل کرد۔ اللہ دا پیغمبر سے دنیا تو ایسا کیا بے آپ ہسے ہی نہیں اس تو بعد۔ رسول اللہ نو خواب تیرا رب نے وخاتا کہ حکم دی اولاد جڑی نہ تیرے ممبر تے اس طرح نچ رہی ہے جن بندر نچ دے، یہ انہاں دے قبضے چلا جانا، یہ مروانیاں دے قبضے چلا جانا تیرا ممبر ہے، اس طرح ہی نچن ٹپن گے جویں بندر جڑے نچ دے کرتے۔ تو حدیث پاک فما رؤیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجنن ذاہقن حتی تفیا، اس خواب دیکھن تو بعد حضور نے کسی نے خوش نہیں دیکھا کہ نہ مرن تک مسکرائے کہ میں کی انقلاب لیا اور دائیں نہ لگ گیا۔ اخراج الحاکم کارا سین اللہ سب سہین، بالکل یہ بھی جڑا نہ سمجھو پوری حدیث پاک 1645 صفحے تو چل کے 1649 تک جاتی ہے ساری بحث۔ میں صرف ریکارڈ کرا رہا، اگے رب کسی نے توفیق دے پوریاں پھر لکھ کے کتاب چھاپے کہ تسی حدیث پاک نو منتے جی نہیں، کوئی کسر ہے نہ راویاں کٹو۔ ہوں تاریخاں جنہوں ہر وے کہیں جا جھوٹیاں وہ تو بڑی سچی ہو جاتی مڑ کے، کچھ اللہ تو ڈر نہیں تمہیں آتا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے بھی دکھاتا گیا کہ تیرے ممبر تے جویں بندر نچ دینا اس طرح یہ لوگ نچن۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے جس شخص نے بھیجا کہ وہ حدیث میں پڑھ لگا جنہوں محمد اسحاق سنجیلی دیوبندی صلاح الدین یوسف نہیں یہ حدیث صحیح کوئی نہیں، اپنی تفسیر سے لکھ دیتا ایڈی صحیح حدیث جس سے امام ابن عبد البر فرماؤں ہے اجماع ایک عالم یہ مخالف نہیں، بیعت ولید بن عقبہ لی اتری، حضرت عثمان رضی اللہ رضائی پائی، اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھیجا کانا باس الولید بن عقبہ بن ابی معیط 3088 نمبر سے، اور 7ویں جلدی قسم اول صفحہ 230 شروع۔ رسول کریم نے انہوں اپنے زمانے بھیجا بجاؤ قبیلہ جڑا بنی مستلق انہوں کو زکات وصول کے لیا۔ جدوں اتنے گیا وہ خوش ہوئے نکلے بھی حضور دا قاصد ہے مل گئے، انہوں جدوں دسیا بھی لوگ نکلے آئے تینوں مل لی، یہ راہ چوں مڑا اور آ کے رسول اللہ کو جھوٹ بولیا نے کہ انہوں نے زکات دینے تو انکار کر دیتا اور مینوں قتل کر دینے لگی۔ اللہ دے رسول بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ لشکر ان کے خلاف بھیجا جائے۔ فوج تیار کرتی اور نکل پئی فوج، انہوں دی قسمت چنگی سی، بہارس انہوں دا مال جڑا سی قبیلے دا سردار وہ بندے وہ چل پے، انہوں نے آخیا نہیں دیر ہوئی حضور تک بندہ ہی نہیں آیا۔ رستے جدو فوج ملی انہوں نے آخیا کدھر، کہنے لگے تھوڑے تھی اللہ دے رسول کے قاصد میں قتل کر دینے لگے اور زکات دین تن کے انہوں نے آخیا رب گواہ ہے اللہ دی قسم اسیں وہ منہ نہیں دیکھے، نہ ساڈے کو آیا نہ سانو کوئی گل ہوئی۔ فانزل اللہ عز وجل عذرهم فی الکتاب، اللہ نے قرآن پھر سورہ حجرات اتاریا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جے کوئی فاسق تہاڈے کو کوئی خبر لے کے آوے تو اس تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہوئے تسی وہ کہتے کسی قوم تے حملہ کر بہت بعد پچھتانا پے جائے۔ یہ ایت دے لیے اتری اس فاسق نوں جڑا قرآن دی نچنا فاسق سی صرف رضائی پائی ہون پروں سعد بن ابی وقاص نے چوک ہٹایا کوفیوں انہوں لاتا۔
اس شراب دے نشے نماز پڑھاؤنی تو پتہ لوگوں کو سی، مگر ایک دن ایڈا بے ہوش کے پڑھاؤن تو بعد صحیح بخاری صحیح مسلم کہنے ہر عزیز تو ہور پڑھنی، انہاں کہا یار اخیر ہو گئی آج تو اینا کر کے کہ تینوں ہوش ہی کوئی نہیں۔ مدینے خبر پہنچی، آپ کچھ دیر ٹالتے رہے، لوگ جڑے سے دوڑے ہو گئے، انہاں کہا حضرت عثمان کی کرن دیا تو ایسا غلط کام انہیں کیتا کہ پھر انہوں منگوانا پیا، گواہیاں لئیاں، پھر کوڑے مارے۔ یہ سمجھو 230 صفحے تو لے کے ساری بحث جڑی یہ چل رہی ہے 235 ارے فرما دے کہ کیوں تسی اللہ تعالیٰ تے رحم کرے حدیث دے علم نہ ٹھٹھا کر دے کہ جدو صحیح سنتا نا صاحب سے مجرم ہے تسی سوائیاں کیوں دیں جی، کیوں چھپاؤں دے کہ صحیح نہیں ہے انہوں لکھاؤں دے۔ اے ولید بن عقبہ جب تو زیادہ امت ناراض ہوئی کہ تینوں ہور کوئی بندہ نہ لبا، ایڈے ایڈے چوٹی کے بندے سی جڑے ابو بکر عمر نے مقرر کیتے سی، تو مصروں ہٹایا تے عمرو بن العاص نوں ہٹایا، جن نے مصر فتح کیتا لایا اس بندے نوں جہدے بارے اللہ دے رسول نے مکہ فتح ہوندے آکھیا سی وہ کعبے دے غلاف نال لٹکیا قتل کر عبداللہ بن سعد بن نبی سرم صرف اس تو تیرا بھائی سی رضائی تو 3 دن لکا لیا، اور 3 دن تو بعد حضور کو پیش کر کے کہتا کرما منظور کرو، نرم طبع آدمی، حضور نے دیکھا چپ رہے، پھر آخیا پھر چپ 3 باری صحیح حدیث ابو داؤد شریف پڑھو مسلم، تیسری باری آپ نے آخیا پڑھ کلمہ، اور بعد آخیا تر چو کسی نے بھی عقل نہیں سی میں کی حکم دیندا سی 2 باری کلمہ نہیں دا منیا اٹھتے سر لا دیں۔ لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول کو اکھ دا اشارہ کر دے، فرمایا تے نبی دا کام نہیں، یہ اتنے مقرر کر۔ انہوں نے بدلے لے پچھلے انہاں لوگوں نے کٹیا ماریا بھی جو غریب مدینے آن اتنے کچھ نہ سنوائی ہوئے، واپس جان تو لمے پالن۔ تب پوری دنیا حضرت عثمان دے خلاف اٹھ کے آئی سی، ورنہ حضرت عثمان کو جانتے سی بے کی کدوں دا مسلمان ہے، انہاں دیا کیتیاں انہوں دے پیش آ گئی سی، انہوں نے ظلم بڑے کی۔ اے ولید بن عقبہ دا ہی پڑھیا کہ واقعی ہے تے دلی اتری ہے صحیح حدیثاں یہ بھی پڑھو۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور اے حدیث پاک 744 نمبر ہے، دوسری جلد ہے سلسلہ تو صحیحہ دی، اور صفحہ دا جڑا 379 اور 381 تک چل۔ دیکھو پیغمبر خدا نے کس طرح اللہ پیش کی دس دیتا کہ کنہ دے تھے بربادی ہونی ہے، کنہ تیرا کیتا کرا اذا بلغ بنو بلا 30 رجلا، اتنے کیا حکم لائن نے آنا، ایتھے فرمایا جدو یہ نسل 30 بندیاں تک پہنچ جانی نا، اس خاندان کی تعداد 30 ہو جانی ہے، اسے کی ہونا اتخذ دین اللہ دخلا، اللہ دے دین میں انہوں نے فریب کا ذریعہ بنا لینا، دیں نہ قرآن حدیث رہنا مگر فراڈ ہو جانا، کوئی دین نہیں ہونا، وعباد اللہ خولا، اور اللہ دے بندیاں نے غلام بنا لینا، کوئی آزادی مسلمانوں دی نہیں رہنی، غلام بنا کے جتیاں تھلے رہے، اسی طرح کے مار دے سی ذلیل و خوار کر دے سکتے مال اللہ اللہ دے والا، اور اللہ دے مال نو بیت المال نو لوگ آپس کی کمائی جان گے کھان گے، 30 دن ہو جانے گا اس دن اس امت کی بربادی ہوئی، اور واقعی ادھا ہی ہوئی بھی وہ جانتے بہ گئے اور اینا لٹیا بیت المال نو کھادا جدان اللہ کوئی نہیں۔ اے حدیث پاک بھی تھوڑے سامنے اے 4 تے حدیثاں ریکارڈ کرائی کیونکہ صحیح حدیثاں تے پردہ پینا شروع ہو گیا۔ میں جڑی پڑھی سی کہ حق انہوں چھپاؤ جاندیاں بوجھدیاں یہودیاں ایک کام کیتا وہ شروع، علماء اخوان دے ایڈے ایڈے داڑیاں رکھیاں مگر کوئی خدا دا خوف نہیں، یہ چیزاں خود رسولاں نے بیان کی، انہوں دیاں سنداں ہیں پرکھیاں ہوئیاں، تسی کوئی خامی کڈو۔ جدو اللہ دے پیغمبران دے تیسرے تے رستہ ٹوٹ جانا، حضور دے سامنے خواب آیا، جدو اللہ دے پیغمبر کہہ رہا کہ لائن دی اولاد جدوں ممبر سے چڑھ گئی ہے بندر ہی ہے جڑے میرے ممبر سے نچن، یہ اللہ دے مال نو اپنا جائیداد بنا لیں گے اور خدا دے بندیاں نو غلام بنا لیں گے اور مخلوق خدا سے ظلم کریں گے، نہیں انہاں چیزاں سے۔ اس تو بعد ہم تسی ویکھو انہاں حاکماں نے اتنی لٹ مچائی زکات دے محکمے نے حضرت عثمان نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ دی لکھوائی کتاب جڑی حضور نے لکھوایا سی کہتے ہیں زکات حضرت علی دے کول سی پیغمبر خدا دی کتاب، انہاں بیٹے نو آخیا بیٹا لے جا اور جا کے عثمان نو کہہ کہ خدا دا نام منے اپنے نا جڑے سائی ہے نا زکات کے انہاں نو کہہ آ لین زکات جڑی حضور نے دسی ہے، انہاں کیوں اپنی طرفوں زکات دی شرح ابدالیاں کٹاریاں دے لٹھی جاندے خلق خدا نو ظلم کر دے، مگر حضرت عثمان نے اس کتاب نو قبول نہیں کیا۔ رون دی گل ہے صحیح بخاری چ پڑھ رہے ہیں، اس ویلے حضرت محمد بن حنفیہ فرماؤں دے حضرت علی رضی اللہ بیٹے لوگوں نے آخیا کہ تیرے باپ نے کبھی حضرت عثمان رضی اللہ گالاں کڈیاں؟ خراج فرماؤں دے اگے حافظ بن حجر ابن ابی شیبہ کننا عند ابن الحنفیہ فنار بعض القوم من عثمان قال ما 214 صفحہ فتح الباری اور 6ویں جلد۔ حضرت عثمان رضی اللہ بارے چ حضرت علی دے بیٹے آندے میرے کو لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے بعد نے حضرت عثمان رضی برا پڑا کیا، فقال ما
محمد بن عبد کا چپ رہا ہے کولنا لو کانا یو کا یسوب عثمان اساں آخیا تو دس محمد تیرا باپ حضرت عثمان نو برا پڑھا آندا سی حضرت علی وقال ما سبا انہاں آخیا نہیں ہونا کدی انہوں نے گال نہیں کڈی کدی برا نہیں کیا ولو سبا یوم سبا یوم جیت ہاں اس دن حق بنتا سی کہ میرا باپ انہوں برا پڑا کہندا جدن میں رسول اللہ کی کتاب لے کے گیا کتاب نہ جو ہویا نا افسوس نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آخیا کہ لے جا عثمان نو کہہ بھی اپنے خود حاضر کتاب کیا کتاب لے فإن فی امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ حضور نے زکات دے جو احکام سکھایا کہ کنا مہراں تو لینی تے کنی لینی اے وچ وفی روایت ابن نبی صاحبہ خود کتاب السواد فضل بن عثمان اے جن نے نا زکات دے کلیکٹر انہوں نے دے مطابق کہے کہ اللہ دے رسول دے مطابق لوے تو اسے محمد بن حنفیہ فرماؤں دے باپ نے بھیجیا خود حاضر اے 3131 3112 نمبر ہے جنہاں بخاریوں تے نمبر لگے ہوئے ہیں اور صفحہ 213 تو لے کے 215 تک ہے کہ ابا جی نے آخیا بیٹا لے جا فضل بیرا عثمان جا کے دے مگر حضرت عثمان رضی نے جا کے جسے دیتا حضرت عثمان رضی نے آخیا اگنے ہان میں یہ ترجمہ نہیں کر سکتا ایویں ہوں وال پاؤں فرے پاؤں کچھ ترجمہ نہیں ہو سکتا صاف کیا کہ لے جا پڑھے بین تو انکار کرتا ہے اس تو محمد بن حنفیہ آگا جی گالاں کرنی ہوں تو ادھر میرا باپ کرنا ادھر حق بنتا سی جدوں نے آخیا میں نے اس کتاب کی لوڑ نہیں راجا پڑھ یہ بھی نہیں ادب نے آخیا یار مینوں انہاں مسئلے کا پتا یا میں ٹھیک کروں گا نہیں صاف الفاظ عربی چ کے اگنے حال لے جا اس کتاب میں میرے تو پڑھ کہندا میں ابا جی نو لیا کے جو دسیا ابا جی آہ گل ہوئی ہے تو کالا خدا ہے سو خرچہ کہنگا پس جڑا ساڈا کم سی مک گیا جتوں لئیے رکھ دی حضور دی کتاب نو اگر انہیں ہاتھ نہیں لانا چاہیا تو رکھ دے یہ ہوں میں اس محمد بن حنفیہ کہندا میرے ابے نے برا کہنا ہوں تو اس دن برا کہنا اور اس دن ہی وہ چپ کر گیا انہیں آخیا بیٹا رکھ دے کتاب اور کچھ نہیں کیا لئی نہیں کتاب کہتا لے جا پرامر اور نہ کہ انہوں نے حکم ہی دیتا وہ ادنا ہی لٹتے کھاندے رہے اس تو افسانہ ایک بنا لیا جڑا عبد الرحمان میڈ دے وڈے حدیث احمد نے آخیا شکر ہے تا حسین رب نے توفیق دیتی تو ساری جان چھڑائی کہڑا عبداللہ بن سباس کہڑا یہودی سجدہ چلا کے عمر دے صحابہ تابعین نوں گمراہ کرتا ایویں تسی ایک گل نوں ملیا میڈ کر نہیں بنا لیا اپنا گناہ کھاتے دوجے چ پاؤندے گورنر لٹ مچاؤندے آپ خلقے خدا نوں تنگ کردے اور بہانہ یہ بنا لیندے کہ وہ فلاں یہودی سی وہ کوئی منصب سی کوئی انہیں دنیا نوں بگاڑ دیتا مدینے شریف مہاجر انصار فوجاں 40,000 بیٹھی ہے اور آ کے مکان گھیر کے بیٹھے نہیں کوئی انہوں روکتا نہیں اگر وہ غلط کرتے سارے مجرم کیوں بیٹھے کپڑا مارنے انہوں سر وٹ کے نہ وہ 600 بندے مار سکتے رہنے دن وہ بیٹھے رہتے جنازہ 4 بندے لے کے جاندے وہ کوئی قیامت آئی ہے کہ صحابہ مہاجر انصار چپ کر کے رہ گیا کوئی گل نہیں سنتا یار کریے نیک ہون روندے رہیے حاکمان اور گورنر وہ مچاتا اور کوئی حل نہیں ہو رہا تو الٹا ہے سگوں جڑے شکایت کرتے انہوں نے برا بڑا کیا چاہتا اور الجزء الثانی اے فتح الباری ہے اتوں تک نوبت پہنچ گئی کہ حضرت عثمان کے زمانے دین کا نام و نشان نہ رہ گیا سوائے ایک شاید اے حدیث پڑھنی ہے میں صحابی رسول گھر روندا آیا اس ویلے داخل آ رہی ہے ابو الدرداء و مغزل 650 نمبر حدیث بخاری شریف جلد فتح الباری دوسری باب فضل صلاۃ الفجر کی جماع 137 تو 138 ام الدرداء آنی ہے کہ حضرت ابو الدرداء بہت بڑے عالم صحابی اوامر یہ انہوں نے جن حضرت عمر رضی نے شام دیتا کہ شام دین تو سکھانا یہ ڈیوٹی لگ گئی مسجد دمشق بہ گئے ان گن دنیا شگر کوفہ ابن مسعود نے دیتا یہ 94 بندے بھیجے سے انہوں نے ابو الدرداء بھی تو فرماؤں دے ابو الدرداء غصے نہ پڑے بکل تم ما اغضب کا بیوی آنی میں کیا کس نے تو ناراض کرتا انہیں غصے کیوں فقال واللہ ما عرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئن اللہ انہم صلون علیہ کہنے لگے میری بیوی میں کیوں نہ رواں میں اللہ دی قسم مسلمانہ چون کوئی شاید دین دی نظر نہیں آتی سوائے دے با جماعت رہ گئی با جماعت نماز ہو رہی ہے باقی دین کا پٹھا بہ گیا ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ زمانے فوت ہے اتنے پھر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں یاد دیکھو وَكَانَ فِي ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ فِي اواخر خلافت عثمان یہ حضرت عثمان رضی اللہ آخری دور ہے ہوڑی ہوڑی اتوں تک نوبت پہنچ کہ نماز ایک ہو رہی بعد نماز تھم مر جا میٹ کھا پی گیا سارا فیاد ہے شیری اذا کان ذالک الاصل فاضل بصفات المذکور زندہ بالدرداء اج انہاں نوں ہن جہنم بھیجو امام اور حدیث دے اشارہ تسی وڈے دیندار جمنے جی
آندے اللہ دی قسم مینوں سمجھ نہیں آؤندی کہ جدو ایڈا والا زمانہ صحابہ کرام دا حضرت عثمان جیسا آدمی حکومت کرے وہ دا حال ابو الدرداء دے نزدیک یہ ہو گیا کہ سوائے جماعت دے اور کچھ نہیں فکیفا بمن جاء بعد من الطبقات الى هذا الزمان. تو میرے زمانے تک پہنچنا 600-700 سال تک جڑے بعد زمانے دا پھر حال کی ہونا. آندا میں ہن کی رواں جدوں کہ اس اعلیٰ ترین زمانے چ حال ہو چکا سی کہ ہن تے کئی دور گزر چکے ہن میرے زمانے تک آؤندیاں جو ہو گیا یہ میں کی کر سکتا. سمجھو تواڈے سامنے 137-138 میں ریکارڈ کرائی دینا کڈ کے پڑھو اگا پچھا پڑھو حدیث دی کتاباں پڑھو کہ کی قیامت آئی. رسول اللہ دا لیاندا نظام جے تو ببرکت نظام کوئی نہیں جہد اندر آل اور ادنا برابر سی خلق خدا سکھ دا سال لیندی سی خلیفیاں دے زمانے خلیفے خود تنگی جریندے سی عوام خوشحال زندگی وہ نظام تلپٹ ہو گیا. بالکل انقلاب معکوس کہنا چاہیے کہ اٹھ کے رکھ دیتا سب کو اور نال بحثاں شروع کرتی ہیں صحابہ کا دفاع. صحابہ نو اللہ دے حوالے کرو اللہ انہوں تے راضی ہوئے سر مگر حقائق کا سامنا کرو کہ ہویا کی ہے. اسلام کا جی خرابی سے چلاؤ والوں کی خرابی نہیں انہوں نے ٹھیک چلایا بربادی کی چیز. اے ہن اے حدیث پاک کہ رون والے سبائی نہیں سی صحابہ اور تابعین لوگ سی. اے 3696 اور حدیث جلد جڑی ہے 7ویں جز اور 53 صفحہ. اخبرنی عروہ ان عبید اللہ ابن ابی عدی بن الخیار اخبرهم. اے عروہ ابن زبیر آندے کہ مینوں حضرت عثمان رضی دے بھانجے عبید اللہ بن عدی بن الخیار نے دسیا ان النسور ابن مخرمۃ عبد الرحمن بن اسود بن ابی اوس قال اے نسور نے اور عبد الرحمن بن اسود ایڈے نیک لوگ جڑے سی انہوں نے مینوں آکھیا کہ عبید اللہ ما یمنعک ان تکلم عثمان لاخی الولید. کہ اچھا نہ پاس یار تو کیوں اپنے مامے نہ عثمان نہ گل نہیں کرتا اس ولید بن عقبہ کے بارے کہ خلق خدا کے سر سے ہاتھ رکھ کے رون لگ پئی ہے کہ شراب پیندا رہا اور نے تباہی مچائی. کیوں نہیں گل متن پڑھنے متن خود بخاری شریف کی ہے کہ ابھی نو کہہ رہا تو مامے نہ گل تے کر عبید اللہ بن ابی فقصدت عثمان حتی خرج الی الصلاۃ. میں پھر گیا کہ گل کراں کدوں تسی یہ حل کرو گے قیامت آندی جلدی ہے. وہ نماز بھی نکلے کل تو ان لیے لے کے حاجہ میں آخیا حضرت مینوں ایک کام ہے وہ نصیحت اور تاری خیر خائی نہیں اتنے کوئی سبائی نہیں کوئی یہودی نہیں صحابہ تابعین تو ان اولاداں جڑی آندے گل کرو کارا یا المرء منک انہوں نے حضرت عثمان نے دا چلا جا پرامت کارا مامر راہ کارا اعوذ باللہ منک مامر اللہ میرے خیال سے کہ اب میں اللہ دی پناہ منگنا تیرے گل نہ ہوئی سنی انہوں یہ کہتا فن صرف تو فرجات رحم میں مڑ گیا انہوں دونوں کے کول چلا گیا مصر کول بھی اور عبد الرحمن بن اسود کو اس جا رسول عثمان مگر بعد حضرت عثمان کا ایک بھیجا بندہ آ گیا مینوں بلاؤن فاتح تو وکارا مان سیت کا میں گیا تو کہنے کی تو میری خیر خائی کریں کل تین اللہ سبحانہ باسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل الکتاب کہنے لگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق دے کے بھیجا سی اور آپ تے کتاب اتاری سی وَكُنْتَ مِمَّنْ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِرَسُولِهِ کہ تو کوئی پچھلیاں چ نہیں مینوں پتا کہ تو انہاں لوگاں چ سی جنہاں نے اللہ رسول دی گل نوں پہلاں لبیک کیا سی تو پہلا کلمہ پڑھیا ہجرت کی حبشہ نوں فہاجرت الہجرتین لوکاں ایک ایک ہجرت مدینے میں کی تو دو کیتیاں تو حبشہ بھی گیا مدینے میں یاد دلایا تیرا مقام کی ہے یہ ہو کی لیا وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے نال بھی رہا ورایت ہدیہ اور آپ دا طریقہ دیکھیا وقد اکثر الناس فی شان الولید تے ولید دے بارے خلق خدا دی شکایت بہت بڑھ گئی سارے ملکاں وچ رولا پی گیا کہ حضرت عثمان دا بھائی گورنر کوفہ شراب پیندا تو کوئی نوٹس نہیں لیندا کہا درکت رسول اللہ حضرت عثمان نے الٹا انہوں آخیا تو رسول اللہ یار دیکھیا وہ تابعی سی پانچا جڑا کول تو لا میں آخیا نہیں ولیکن خلص علیہ من علم ما یخلص الاذرا فی سترہ مگر جڑا تیرا مطلب نا میں حضور نو نہیں دیکھیا تے اس تو مینوں علم نہیں تے تینوں علم زیادہ ہے گل کوئی نہیں ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم جڑا ہر بندے تک ہن اس طرح پہنچ چکا جویں کنواری عورتوں پردے چ کوئی شے پہنچ جاندی نا جتنا انہوں پردے چ ایڈی چھپی نو ایڈا علم ہن حضور دا ہو چکا میں بھی اُنہ ہی جاننا جنہ ہن تم اے میرے تے دبا کوئی نہ پاویں کہ حضور دا زمانہ پایا قال اما بعد فإن اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق
فکنتم من صحابہ اللہ و رسول. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل حق کیا کہ اللہ نے رسول اللہ حق نہ بھیجیا سی، میں انہاں تو جنہاں نے اللہ رسول دی گل منی سی. واہ من تو بما بسبے جو کچھ حضور لے کے آئے سی میں اتنے ایمان لیا سی. وہاجرت الہجرتین کما قلت، اور جس طرح تو کیا میں ہجرتاں بھی دو کیتیاں. وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایعت، میں رسول اللہ دا ساتھی رہے آپ بھی بیعت ہی کیتی. فواللہ ما سیت ولا خشت وفا اللہ، وفات تک میں حضور دا خیر خواہ رہا، آپ بھی نافرمانی نہیں کی، کوئی دھوکھا نہیں کی. ثم ابو بکر مثل، پھر ابو بکر نال بھی میں اسی طرح رہا. ثم عمر مثلا ثم استخلفت، پھر میں خلیفہ بنیا. فلیس لی من الحق مثل رضی اللہ عنہ، جنہ انہاں دا حق سی انہاں نوں تسی منتے رہے ہوں گے، میرا حق نہیں بن رہا، میری اس طرح اطاعت تسی کیوں نہیں کر؟ قلت تو بلا، میں کیا بالکل حق کیا. قال فما هذا الحديث الذي تبلغني عنكم، پھر کی خبراں جڑیاں مینوں تہاڈی طرفوں پہنچ رہیاں. انکم تسی صحابی اور تابعین جو میرے بارے کہے ایک ہی خبراں مینوں پہنچی. اما ما کرتا من شان ولید فسناخذ فيه بالحق انشاءاللہ، باقی جڑا تو ولید دا کیا وہ انشاءاللہ اسی حق دے مطابق فیصلہ کریں. پھر آپ نے بالکل من لی گل تے مڑ کے گواہ بڑھا رہے تھے ساری گل جنہیں تو ساری گواہ گواہی دیتی. حضرت عثمان رضی نے آخیا کوڑے مارو، حضرت علی نے کیا تو مارو، نہ آخیا حسن مار. حسن نے آخیا نہیں ابا جی دن سر چکھیا اور گرم چکھتا رہے، انہیں یہو جہ حاکم بنائے یہ پکتے انہوں نے، اسی اس کام کوئی نہیں آنا، ایویں خواہ مخواہ لوگانا دشمنی ملک ہی لیے. انہوں نے پھر بھتیجے نو آخیا کہ عبداللہ تو مار. عبداللہ بن جعفر مارن لگ پے، گنتے گئے 40 جدوں ہوئے. حضرت علی نے فرمایا رک جا، 40 جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مارے، 80 جڑے عمر نے مارے، دونوں ہی سنت ہے، مگر مینوں حضور دی بات پسند ہے. 40 دے قصہ ختم کر دیو. اے عبید اللہ بن عدی بن الخیار مصر بن مخلنا اور عبد الرحمن بن اسود، یہ کون ہے؟ یہ یہودی ہے، سبائی ہے، کون دین دے تھن ہے. وہ لوگ پٹن دے کہ کی ہو رہا، مگر یہ بہانے بنا بنا کے مکاریاں پردے پاؤں اور جعلی تاریخاں صاحب بن عمر تمیمی کتاباں دیاں تبریج لکھیاں وہ پھڑ لے آؤندے، اگوں پچھوں جھوٹتا پرندہ ہے، الو سدھا کر رہی وہی موت بڑا. بھئی حدیث دی کتاباں گئیاں کہ یہاں وچ زمین آ گیا. بحث یہ کرنی سی نا سزا کنی ہے شراب دی، مگر وہ قصہ بیان کرنا پیا. انہیں پیٹی تاج کوڑے لگے اور اتنے مسئلہ ننگا ہوا کہ حضور نے 40 مارے، حضرت عمر نے 80 مارے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے حجرہ مبارکہ جو نکلے، تہجد دا وقت سی، آپ نے اپنی بیویاں ساریاں مخاطب کر کے آخیا بے گل سن لو، ایک فتنہ عرباں دے بہت قریب آ گیا اور عرب جڑے وہ تباہ ہو جانے سر تے آ گیا. تے نال کیا اس فتنے تو بچن دی صورت جے یہ جے بے تسی ہن تہجد دیاں نمازاں پڑھو تے اللہ کو رو پٹو، کام خراب ہے. 107 صفحے تو حدیث پیچھے گزری حضرت ام سلمہ کی. ماذا انزل اللیلۃ من الفتن وماذا انزل من الخزائن. اللہ کے رسول کیا میری بیویو آج رات کھنی کنے فتنے اترے اور آج رات پتہ نہیں کتنے خزانے نازل ہوئے. فاشار بذلک الفتوح التی فتحت بعد. میرا پچھلا خطبہ یاد کرو جڑا میں کہا دولت آن نے مسلمان بگاڑتے، جس فتوحات تے مان کر رہے ہیں ملک چھتی فتح ہو گئے، وہی لے کے بہ گئی. خزانے دے ٹھیر آ گئے، عرب لوگ جڑے جے بھکھے ننگے سی جدوں آئے کوٹھیاں بن گئیاں، ریشمی لباس ہو گئے، لونیاں خوبصورت آ گئیں. ابن حجر لکھ رہا فرمان دے آپ نے اشارہ جڑا کیتا نا کہ فتنے اتر آئے وہ ہوئی سی بے ایسی فتوحات ہونی ہیں. فکثرت الاموال فی ایدیہم، مال ہو جا گیا مسلمانوں کے ہاتھ بہت. فوقت تنافس الذی جر الفتن، تے پھر وہی گل جڑی حضور نے کہی سی نا تسی ٹوٹ کے پی جانا پھر اور ادا لڑ مرنا جی تو پہلیاں امتیں لڑیاں وہی ہوا. وکذالک التنافس الامرا، اور اسی طرح حکومت کا لالچ ہی پی گیا کہ میں لاؤ کھول. فإن معظم ما انکروا علی عثمان تولیت وقارب من بنی امیہ وغیرہم حتی افضل ذلک الی قتل. 100 جگہ ہے فتح الباری، یہ ایک سبب ہے. اور جنہ نہ کیوں نہ آخیا نماز 4 رکھنا کیوں پڑھی ہے، تو آ کیوں کیتا حضرت علی نے بھیجا نے جواب دے. مینوں ایک آدمی دنیا تو ثابت کر بنا اعتراض کیتے بالکل ٹوٹیاں روایتاں، پاویں مولوی صاحب لکھ دے پاویں جعلی راوی، ایک ہی اعتراض سی جڑا کیتا یہ جو قائم رہا. فرمایا سب تو بڑی بات جڑی حضرت عثمان رضی کے خلاف انہوں لوگوں نے کیتی اور جتے ناراض سی تولیت وقارب بنی امیہ وغیرہ کہ بنو امیہ چوں تے دوجیاں خانداناں تو رشتہ دار سارے جڑے انہوں نے عہدے دیتے، باقی امت جڑی ساری انہوں نے پیچھے ہٹا کے یہی لبے چن جنہاں دا نہ کوئی کارنامہ نہ کوئی شرابی، کوئی آپ نے فاسق کیا تو کوئی آخیا کعبے نے لٹکیا، یہ مقرر کر دی تولیت وقار. اے نقطہ یاد رکھو، اگر موقع ہو
کنی جگہ تو پڑھا کہ ابن حجر فرمایا ایک ہی وجہ حتی افضا الی ذالک لا قتل ہی آپ دے قتل تک نوبت صرف اس گل نے پہنچائی کہ خلق خدا نے آخیا ایڈے ایڈے چوٹی دے بندے ہٹا کے یہ اپنے خاندان دے بندے اور وہ بھی کوئی چج کا کام نہیں کرتے کوئی زکات لٹی جانا کوئی بیت المال تو کھائی پی جانا وترتب علی قتل من القتال بین المسلمین مشتہر وسمرہ تو آپ دے قتل نال پھر وہ خون ریزی شروع ہوئی امت جڑی مشہور ہے اور چلتی آؤں کم مکا ہی نہیں پھر اتوں ہی جمل ہو گئی صفین ہو گئی نہروان ہو گئی اج تک بھی لڑائیاں چلیاں ہوئی کم اتوں ہی خراب ہوا اور پہلی گل حدیث جڑی سنائی کہ رسا تیسرے دن تو ٹوٹ گیا اس طریقے تو ہٹ گیا جڑا رسول اللہ دا ابو بکر عمر دا سی نتیجہ خراب ہو گیا انہاں دے آن ساریاں بربادیاں اور تباہیاں ہو گئیاں کچھ نہ رہ گیا خاندان دے لوگ جڑے سے انہوں نے بناؤنا اے حدیث پاک سنو کہ اسامہ بن زید اللہ دے رسول دا لاڈلا ایس پٹ پہ حسن بندا ایس تے اسامہ بندا اور رسول اللہ دے اللہ میں نہ دعانا محبت کر رہا ہوں تو ہی اے او دی حدیث پاک 7098 نمبر اور ساری صفحے تو لے کے یہ جلد 13 انہوں بھی لوگوں نے آخیا کہ تو کیوں حضرت عثمان نہ گل نہیں کرتا جے کوئی قیامت نہیں سی آئی کدی کوئی عبید اللہ نو کیوں لوگ آتے سی کدی اسامہ نو کیوں آتے سی تو کیوں عثمان نہ گل نہیں کر جب گل ہی کچھ نہیں سی تسی آتے نہیں ایویں یہودیاں دا فروغ بنا یہ کی کرتے سی پھر صحابہ کچھ خدا دا خوف کرو سمیت ابا وائل قال قیل علی اسامہ رات تکلم ھذا ابو وائل نو سنیا میں کہ وہ کہہ رہے سی حضرت اسامہ نو کہ تو کیوں اس بندے نہ گل نہیں کر اتنے ہاضا تو ایک گل یہ بھی سن لو بھائی ساہ جی ہے نا قبر سوال دی حدیث وہ چاہتا کہ فرشتے پوچھیں گے تیسرا سوال مات پورو فی حضرت اس آدمی کے بارے میں تو کیا کرتا تو سارے بریلوی دوست بھراواں نے کہا کہ ہاضا کہن دیو یہ آدمی پتہ لگا حضور سے کول جو بندیاں نے جان چھڑائی بھی نہیں پردے ہٹا کے روضے جی حضور نو بخایا جاتا ہے اس تو آخے دے کے اس آدمی کے بارے میں کوئی آندا فرشتے دے پرتے تصویر بنی سب جھوٹ ہے کچھ نہیں یہ جکی کہ نہ تصویر نہ پردے ہٹتے نہ کچھ بھی نہیں ہاضا اس گل نہیں ہوں کوئی نہیں کسی بندے کے بارے بات چیت چل رہی ہوئے یا رولا پیا ہو تو انہوں ہاضا کہی اسی نے اس حکمران کے بارے میں کیا خیال ہے دنیا ساری جانتی درداری کی گل یہ جی اتنے ہونا سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں اے ہوں حضرت عثمان اتنے کوئی نہیں مگر لوگ کہہ رہے اسامہ تو اس آدمی نہ کیوں گل نہیں کرتا رات کلم ہاضا یہ کیوں نہیں گل کر یہ آخیا جاتا مستحضر فی الذہن کہ وہ بات چیت کے دوران دماغ سنتا ہوا صبر کے فلاں کی بات ہے وہ سامنے سامنے کوئی نہیں کالا قد کلمتہ ما دون ان افتح بابا اکون اول من یفتح انہوں نے آخیا یار تسی کی سمجھتے جے میں گل نہیں کرتا میں کھنی کنی بار انہوں گل کر چکا صرف یہ میں انہوں لوگوں چ نہیں ہونا چاہتا جہے ایسے دروازے نہیں کھولنا چاہتے ہیں کہ وہ فتنے کا دروازہ ہونا میں وہ پہلا نہیں بننا چاہتا خون ریزی شروع ہو جائے لڑائی یہ نہیں آتا جتوں تک نصیحت کی بات ہے میں بالکل مل مل کے انہوں نے سمجھاؤنا اور میں کوئی مداحنت نہیں کرتا میں منافق ہو کے مرنا مینوں نہیں پتا بھی حکمرانوں کے بارے حضور نے کی کیا کہ نصیحت کرو اس تو میں ملتا رہنا کہندا رہنا باقی میں فتنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا خواہ مخواہ خون ریزی لڑائیاں جڑیاں نہیں مینوں پسند اتنے لکھ دے وجد عمل کرمانی بین المراد کلمہ فیما انکرہ الناس علی عثمان من تولیت اقاربی وغیر ذالک من مشتر اے 52 صفحہ فرماؤں دے کہ امام کرمانی بخاری دی شرح لکھ دے کہ جڑا کہیں سی تو گل نہیں کردا وہ گل کدے بارے سی فرمایا انہاں چیزاں دے بارے سی جڑیاں لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی غلط سمجھیاں رشتہ داراں نوں مقرر کرنا اور ایسیاں دوسریاں میں مشتہرہ جڑیاں دے مشہور دنیا جاندی بھی کہڑیاں خرابیاں ہوئیاں سی جے تو اے گل سی جے حضرت اسامہ نوں تو نہیں کردا آندا کردا ہے مگر میں رولا نہیں پاؤنا چاہتا خون ریزی نہیں علیحدہ نصیحت کردا چاہنا سمجھاؤنا رہنا ہر وے سمجھاؤن کسر کوئی نہیں چھڈدا فتنہ دیندا ہے مینوں نہیں پسند سمجھاؤن میری طرفوں کوئی کمی اے چند نمونے دے طور پڑھیاں اس پاروں بھی تواڈے سامنے گل آوے یہ کسی تاریخ دی لوڑ نہیں نہ تبری نہ ابن الاسیر سب نوں رہن دیو انہاں سب راتوں یاد سندا حدیث دی کتاباں پڑھو انہاں چیک کرو کہ حالات کی ہوئے اللہ دے رسول علیہ السلام تو اینی جلدی بعد تبدیلی کیوں ہوگی فرمایا میرے ممبر سے باندراں دی طرح نچن گے حکم دی اولاد اور 30 دن ہو جان گے اس میں خزانہ لٹ لین گے خلق خدا نوں غلام بنا لین گے اور اس مروان حضرت نے پھر بالکل اسی طرح ہی کیتا اور رہندی کسے وہ پھر انشاءاللہ اگلے جمعے پوری کروں گا کہ کس طرح امام ابن حجر اصحابہ آندے حضرت عثمان دے قتل دا بڑا سبب اور جنہیں مروایا آخر تو مروان خط لکھ کے ایسا کہ حضرت عثمان من گئے کہ چلو جے تسی عبداللہ نو آندے میں ہٹا دینا کنوں پسند کرے انہاں آخیا ابو بکر دے بیٹے نو کر محمد نو کر دیتا
صحابہ بھی نال تے سارے رستے چ آدمی پکڑیا گیا جس کو خط نکلیا تے خط تے لکھیا سی آوندے ہی انہاں نوں قتل کر دیں تے 4 جنا چھڈی مہر حضرت عثمان دی لگی غلام انہاں دا اونٹ انہاں دا انہاں کیا حد ہو گئی سارے نال یار کی وعدہ کیتا تے آ لکھ دیتا اسی طرح اسی پہنچ جاندے کی حال ہوندا ساڈا مدینے آ گئے صحابہ نوں کھایا گئے انہاں نے پوچھیا حضرت علی اور سارے نے کہ کیڑا غلام میں نے آکھیا میرا اونٹ کیڑا میرا مہر کیڑی میری تے انہاں آکھیا آ خط لکھیا وعدہ کر کے سارے نال انہاں نوں مروا دین لگا سی کہ ہاتھ پیراں تے وڈ نہیں آپ نے فرمایا خدا دی قسم نہ میں لکھیا نہ میں نے ظاہر انہاں آکھیا سی بالکل تینوں سچا جاننے اس قسم تو بعد کیوں تینوں جھوٹا کی مگر کدے کول ہے تیری موت ایک کارنامہ مروان دا اور ابن کثیر سب منتے کہ اس کاتب نے خیانت کی اس منشی نے دھوکھا حضرت عثمان نہ کیتا کہ انہوں دی مرضی تو بغیر لکھ دیتا جے تو انہوں نے آکھیا جے انہیں لکھیا نا تے ٹھیک ہے اسی مننے وہ دے نہ سانوں پھر انہوں پوچھیے بھی انہیں کیوں کیتا یہ ڈر گئے ہوں مروان دی خیر نہیں انہوں نے زندہ کنے چھڑنا انہاں انکار کر دیتا کہ میں انہوں نہیں جانا اسی ویلے حضرت طلحہ علی زبیر جن مہاجر انسان جا کے اپنے تالے جڑے سی لا لے کمرے چپ کر کے بیٹھ گئے انہوں نے آخر تسی جانا بھائی تہاڈا کم بالکل اخیر اس مروان نام مراد نے کی اور مریا پیا سی اسے جو فاطمہ نہ آخدی کہ تسی انہوں کی قتل کرنا مریا حالانکہ جیندہ سی اس وے نبڑ جاندہ تو گل مک جاندی اس فاطمہ نے بچا لیا جب یہ حکومت پھر آئی 6 مہینے دی بڑی عزت وہی کی عبد الملک گاں باقی نسل نے بڑی کی کہ ساڈے ابے نو اسے حضرت عثمان دے مکان زخمی ہوئے انہیں بچایا ورنہ وہ قتل کر دین لگے کہ یہ کسا مکا وہ کہنی یہ کی مارنا تو مر گیا ساہ ٹوٹ کے پیا اللہ دے رسول نے بھی فرمایا سی حضرت علی فرمایا بھی بکری دی نچ دے برابر دی حکومت ہونی چاہتے 6 مہینے ہوئی پھر یہ 6 مہینے نام مراد مروان نے کی ہے یزیدی نسل کا پٹھا اس سے بہ گیا یہ اولاد جڑی سی حضرت معاویہ دی اور یزید دی انہوں نے کسی حکومت نہیں کی بس انہوں نے اس سے ویلے امت نے تھک دیتا کہ تسی حضرت امام حسین نہ کی بعد مدینہ تو رسول نے 3 دن اجاڑیا اور بیت اللہ انہوں دی حکومت نہیں رہی پھر مروان دی نسل کو چلی گئی ہے وہ ایک وکھرا شعبہ مروان دے بیٹے عبد الملک نے بہندے آکھیا کہ ابو سفیان دی اولاد نے ابو طالب دی اولاد نہ زیادتی کی علی اور کہ امت نے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کرتا تو دیکھ لو حکومت یزید تے ہی ختم ہو گئی تسی میری منت منو عبد الملک نے آپ آکھیا کہ اولاد ابو طالب نہ چھیڑیو ورنہ امت جڑی نے تہاڈا بھی حشر کرو گی انہاں ہور جرم جن مرضی کیتے مگرے تو بچے یہ کم نہیں کیتا اس تو ہن کی آندے اٹھ جائے رشتہ داریاں فلان اور رشتہ داری فلان او یزید دے خاندان نہ کوئی رشتہ داری کھاؤ کم بختو جھوٹ بھی بولنا چج نہ بولو لیاؤ کوئی کتاب دے کربلا تو بعد کوئی یزیدی خاندان نہ رشتہ داری بنو مروان بھی کر دے بنو مروان دے قبیلہ ہی دوسرا اور انہوں نے ہور جو ظلم کیتے لٹیا کھادا مگر انہوں نے جاتی نہیں کی بلکہ یزید دے دربار سے بیٹھا سی اس مروان بھی اور یہ پرا یحییٰ جدو سر گیا اور لوگوں نے خبر دینا نے آخیا آئے سی تھوڑے جے بندے خلاف حکومت جیسی انہوں نے انہیں منٹاں مکاتا بڑی خوش آمدید اور آخیا اکھ چمکنگاں دے بوٹیاں کر دیا تو یحییٰ بن جڑا حکم سی اٹھیا مروان دا پرا روندیاں دربار سے نکلے گا انہیں آخیا جاؤ لعنت ہوئے خدا دی چڑھتے کہ رسول اللہ دے بچے مار کے آ گیا انہیں فخر نہ تو بیان کر رہا اکھ چمکنگاں انہوں نے مکاتا تو انہوں نے بوٹیاں میدان سے بکھریاں اور بے حیاوا تو بڑی خوشی نہ خبر دے رہا کہ میں کہہ کے نکل رہا میں ہوں تسی کبھی سکھ دا ساہ نہیں لاؤ گے تو انہوں نے صحیح اسلامی حکومت ملنی تسی آ کر دے اس تو فرق کرو بنو مروان دے ظلم ہور جنے مرضی ہے علی رضی اللہ عنہ نے ظلم نہیں کیتے بلکہ مروان حاکم ہوندے بھی حضرت علی زین العابدین دی بڑی عزت کرتا رہا بڑی محبت کر رہا اور یزیدیاں دی گل کرو کہ یزیدیاں نہ کہڑا رشتہ مڑ کے ہوا کوئی انہوں نے تعلق پیدا کیتا ایدے ظالمان تو مقصد یہ ہے کہ حکومت اسلامیہ نچوڑ سمجھو دین اسلام دا مقصد تسی لبو نہ نماز نہ روزہ سب تقویت لی ہے اصل یہ ہے کہ خدا دا دین دنیا تے نافذ کرو ایک الماریاں جرائنی نہیں آیا قرآن نہ سنت اللہ کے رسول نے کسی کتاب القضاء کسی شہادات ہے کسی بیو ہے کسی کوئی وہ دفتر پڑے ہے کہ ملک چلاؤ اس مطابق جج عدالتاں فیصلے کرن گواہ گواہیاں دین بازاراں چلے مطابق خرید و فروخت دے انہوں سارے مریا میٹ کر کے چاہتے پھر موضوع نہ کم سدا ہو جائے صحیح بخاری چینیاں جلداں پڑھ کے کنے باب ہے کتاب البیوع چل رہی ہے کیا خرید و فروخت جائز ہے حرام ہے وہ مطابق منڈیاں صاف کرو اپنے بینک صاف کرو کتاب القضاء ہے کہ جج کس طرح کا ہوگا اور کیویں فیصلے کرے کتاب الشہادات ہے گواہیاں کس طرح لینی اور کہڑے دی گواہی مردود ہے دفتر پڑھ کے اللہ کا رسول دے گیا وہ فکر کرو میرا سارا رونا جڑا ہے میری تمام جستجو کھوئے ہوں کی آرزو علامہ اقبال آتا میں جڑا سب کچھ بیان کیتا نا میری تمام جستجو کھوئے ہوں کی آرزو جو گوا چکے نا سی
وہ لبتے ہیں کہ وہ دور واپس ہونا چاہیے ابو بکر عمر دا، رسول اللہ دا دور ہونا چاہیے کہ دوبارہ دنیا سخ دا سا لوے، خزانے دی ایک پائی کوئی نہ انہوں ہاتھ لاوے، خلق خدا نہ عزت دا سلوک ہوئے، اس آزادی اور حریت لی جن اقبال آنے تھی سمجھتے جے کہ حضرت معاویہ آگے تو کچھ بھی نہیں فرق پیا، کیوں خلافت رشتہ قرآن سے حریت را ظاہر ہے اندر کام، جدوں حکومت نے قرآن نہ تعلق توڑ لیا کہ مسجداں نمازاں روزے کرتے پھرو، اسی تہاڈیاں نمازاں پڑھیا کریں گے، حکومت مرضی کریں گے، حکومت قرآن تو الگ ہو گئی، حریت را ظاہر ہے اندر کام رہے، اس آزادی دا گلا کھول کے نا وہ قطرے ٹپکاتے زہر دے بیاج تو بعد کو بولیا تو دی خیر کوئی نہیں، اور جی بری طرح لوگ مرے وہ ایک وکھرا موضوع ہے کہ ہاتھ پیر وڈے گئے، درختاں نہ لٹکائے گئے، خود حضرت معاویہ دے زمانے یزید نے کی کرنا، اس بری طرح ہاتھ پیر والے مارے گئے جس اندازہ کوئی نہیں، خاص طرح سر جلوائے خیر الامم تد امت دا سردار جڑا سی کھڑا ہوا حسین بننا کی سی، وہ سمجھدا میرا باپ کچھ نہیں بنا سکیا، میرا بھرا نہیں کچھ بنا سکیا، انہوں حکومت میں کی بنا سکتا، مگر انہیں ایس چودھری افتخار دی طرح اللہ جی مدد فرمائے، بنے کچھ نہ بنے ایک نظیر قائم کرتی کہ جو کچھ ہو رہا غلط ہو رہا، اختلافی نوٹ لکھ دیتا کہ اگر میں چپ رہا تو ہو جانا بھی سب کچھ اسلام ہی اسلام، انہوں دے سامنے واضح کرو امت دے چل دی رہے امت جس رستے سے چل رہی ہے، مگر امر المسلمین یہ مسلمانوں دے کرتوت اسلام نہیں، اسلام ہو رہا وہ نہیں ہے، باقی یہ راج کرتے رہن یاشیاں کرتے رہن خاص طرح سر جلوائے خیر الامم کیوں صحابہ قبلہ باران تک در زمین کربلا باری درفت لالا کاری درفت آندے اس میدان کربلا جو برسیا رحمت دا بدل اور ایسے لالا دے پھول کھڑا گیا تا قیامت کرتے استبداد کر ڈکٹیٹرشپ اور آمریت دی جڑ بڑھ کے رکھ گیا، اور لوگوں نے سمجھا کہ اسلام ہے کوئی نہیں، اسلام بھائی آزادی چاہتا جتنے ادنا آدمی اٹھ کے حضرت عمر کہ کرتا کتوں لیا وہ دین ہے، جدو یہ ہو گیا جڑا بولیا اس سر لے جانا، نماز تک سے کسی نے آخیا ورید کوئی نبی نہیں نمایا خلیفہ، ایسی بکواس شروع اثر کا وقت بھی جا رہا، انہیں آخیا تابی نے صحابہ ایڈے ولی نے کہ کوئی نبی حضور تو بعد آیا جنہیں وقت بدلے، کوئی کتاب اتری ہے خدا کا نام منو نماز سے وقت صرف پڑھا دو کہ بدلا کی لیا، پھر 50 سال حضور تو بعد ہوئے صرف محل چ لے گئے سپاہی سر کٹیا مسجد لے کے سر کہ بولو جنہیں بولنا، اس تو تھی ستے پہ جے یہ سمجھتے جی کہ یزید تے حسین دا رولا، یہ بندیاں دا رولا کوئی نہیں، یہ نظاماں دا رولا ہے، ایک نظام پیغمبر خدا نے دیتا، ایک لوگوں نے اپنی مرضی نہ جاری کر لے، وہ دین نہیں زبردستی ہوں گے وہی پوچھنا سی جی بندہ آتا تخت سنبھال لینا، سانو زبردستی پھر آتا مہر لا دے پارلیمنٹ کہہ دے کہ جو کچھ ہو گیا ٹھیک ہو گیا، یہ ہوں دیکھ دے کہ نہیں فوج چک نکلتا تخت سنبھال لینا اور پھر مہر لوا لینا کہ سب کچھ ٹھیک، عدلیہ بھی مہر لا دی ہے پارلیمنٹ، توبہ توبہ اسلام ہے، اسلام کے اندر سی کہ حق جڑا قوت ہے، انہوں نے بنا دیتا قوت حق، اصول بدل گیا، تسی انگریزی پڑھے جانتے جی کہا جاتا سی رائٹ از مائٹ کہ حق جڑا وہ طاقت جڑا صحیح ہوگا، انہوں نے نہیں رائٹ مائٹ از رائٹ، جلے کوئی طاقت ہے وہی حق سے، ارے جو نہیں ہو گیا، علماء تک نے مورا لائیاں، کمال ہوگی 14 سال کی کتابیں پڑھیاں کہ حکومت اسلامی بن رہا ہے بھی طریقہ تسلط اور دبرو کہ ڈنڈے کے زور میں کوئی بہ جائے وہ بھی صحیح خلیفہ، توبہ اے ملوکیت کے زمانے دیا کتاباں اسلام یہ دستا، اسلام تو یہ دستا اللہ کے رسول نے آخیا جنہوں تھی سن بھی لو نا کہ حکومت چاہتا وہ نائل ہونے لیے نہیں کافی، انہوں نے دیو پاوے عمر ہے ابو بکر، صاف فرمایا کہ جڑا خود منگو گا سمجھ لو بے ایمان اور بد دیانت ہے، یہ خبر ہی نہیں کہ حکومت کتا بوجھ ہے، قیامت کتا حساب دینا انہیں، اس سے حضرت اسامہ نے جی حدیث پڑھ رہا انہوں نے کہا میں یار جڑا حکومت ہے کدی بھی اچھا نہیں کہہ سکتا، لفظ فرمایا انہوں نے کہا اچھا کلا ہونا، اچھا ہوں جس تو جان چھڑاؤں جب سارے لوگ پیش ہونے اللہ نے کہ پولیس رات پہ کھڑا کرنا میں جان تیری تب چھٹنی یہ ثابت کر کے حکومت عدل نہ ہوئی ہے ورنہ انہیں جہنم چل جانا، اس دن رون گے کہ کاش اسی 2 آدمیاں تے بھی حاکم نہ بنتے، یہ حکومت اسلام کو مزے نہیں ہے، کوئی یہ منصب نہیں، ذمہ داری ہے، بوجھ ہے، مگر یہ بوجھ نہ رہن دیتا، ان نے بنا لیا جہے کو زور لگتا لیا، بعد تلواراں چلیاں، بھراواں نے بھرا وڈے، اپنے جڑا سی تخت دی خاطر ذبح کیتا۔ ایک مثال دے کے ختم کراں کہ عبد الملک مروان دا بیٹا جسے حکومت سکا چاچے دا پتر عمر بن سعید انہیں اپنا جھنڈا گڑتا کہ یار تسی ناڈو کھا جے میں نہیں خلیفہ ہو سکتا، خلافت مذاق بن گئی جڑا مرضی کھول ہے، انہیں انہوں آخیا یار تو آرام نہ بہ جا، میری تیری صلح میرے بعد میں تیرے لکھ دوں گا، امت نو نہیں پوچھنا میں تینوں بنا دوں گا، بنایا مڑ کے کوئی نہیں، جو دا حال کیتا پہرے دارن کہتا جسے آوے اس سے گرفتار کر، اے خلیفے دا حال ہے، وعدہ خلافی پرا چاچے دا وہ اندر بڑیا پھڑ لیا،
روسے بھی آخیا لیاؤ چھری میں ذبح کر ہتھی ذبح کیتا وعدے تم پھر گیا حکومت بھی کوئی نہ دیتی تے مڑ کے دسترخوان تے بیٹھا مگر اجے کچھ اثرات حضور دے باقی سی بدو بھی نال کھانا کھا رہا سی جنگل ہن بھی عرب لوگ اجے تے خیر ہور جو برائیاں حاکم جدوں بہندا پاویں وہ گورنر ہوے کھانا دسترخوان تے سارے لوگ نال ہی کھاندے جڑے بھی اس ویلے کول ہون روک لینی اے عبد الملک نے پوچھا انہوں بدوی نو کہ عبد الملک دے بارے تیرا کی خیال اپنے بارے چ پوچھا انہیں آخیا عبد الملک کی مدت ہی مر چکا ہے بدو دی غیرت ایمانی ویکھو انہیں آخیا میں زندہ ہاں میں کیوں مر جاؤں انہیں آخیا نہیں جس دن امرنا وعدہ کر کے بھرا نا حال سجا سی وعدے کے خلاف انہوں قتل کیتا تو اس دن ہی مر گیا ساری نظر تیری کوئی زندگی نہیں بیٹھا رہ چکا یہ کوئی ہوں تیرا رہنا انسانوں کا رہنا دین یہ دستا ایڈا کا حکمران شرمندہ ہو کر رہ گیا اس تو بھائی جی میں رسول کریم علیہ السلام کے سامنے اس بندے نے دسیا حضور تسی بھی چڑھ گیا جائے دوجا بھی چڑھ گیا تیجا تیسرے دے ہتھوں رسا گیا جے ٹوٹ مگر بعد جڑ گیا جڑی مصیبت اتنے آئی انہوں کی غلطی کا کفارہ ہو گیا وہ تو گئے بخشے مگر جڑے وہ نامراد سی مروانی تے حکم دی اولاد نچن والے ممبر سے بعد چ آ گئے انہوں نے پھر ادمی مچایا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد علیہ وصحابہ اجمعین بسم اللہ اللہم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین سیدنا و نبینا محمد علیہ وصحابہ اجمعین پہلا اعلان اس مجلس کی تواڈے سامنے میرے ساتھی بیٹھے میں انہوں نے سامنے نہیں لیا چاہتا کیونکہ میری عادت نہیں میں دساں بیار مگر وہ میرے کلاس فیلو بھی میرے نال دے پنڈ میرے ہمسائے بھی اور نال سب تو بڑی گل بے اولاد رسول ہمیشہ تو میری انہوں کی محبت رہی اور میں اس باروں میں امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عبد المختار لکھا کہ ایک آدمی حج نو جا رہا سی تو رستے ایک شخص جڑا سی وہ علیحدگی چ ملیا انہیں تنہائی جو کیا کہ میں اولاد پیغمبر چوں بچیاں جوان ہو چکی ہیں انہیں جو پیسے تھے انہوں نے واپس مڑ گیا کہ خواب سے حضور علیہ السلام نے ویکھیا آپ نے فرمایا میں تینوں بشارت دینا کہ قیامت تک جن حج ہون گے تو انہاں لکھا جائے تو احسان میرے سے کیتا اس بندے کا تیرے سے کہڑا دور سی تو یہ سوچا کہ انہیں کیا میں پیغمبر کی اولاد اس پاروں میرا بھی تھوڑے سامنے یہی کہنا میں تسی اگے بھی امداد کر دے جے ساتھی مدد کرو 4 بچیاں انہوں کی شادی کا انہوں نے اہتمام کرنا میرے بھائی بچپن کے ساتھی ہے میرے اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ تعاون کرو صفاں گھوم جایا کرو اللہ توفیق دے اے اعلان بھی شام دا سن لو قرآن ہاؤس پروجیکٹ فیصلہ آباد کی ماہانہ فہم القرآن کلاس پی ایم اے ہاؤس جڑا ڈاکٹر حضرات دا جناب کا مرخہ 6 فروری 2009 بروز جمعۃ المبارک حسب ذیل پروگرام کے مطابق ہوگی مقام پی ایم اے ہاؤس جناب کالونی نزد عبداللہ والی گراؤنڈ آج یہ وقت بعد نماز اثر تا مغرب عصر کی جماعت 4 بجے ہوگی عنوان حج کے ثمرات مکرم مولانا محمد اسحاق صاحب ممتاز عالمگین فیصل آباد براہ مہربانی وقت کی پابندی فرمائیں خواتین کے لیے پروگرام سننے کا اہتمام ہے نوٹ اگلا پروگرام 6 مارچ 2002 بروز میں انشاءاللہ ڈاکٹر عبدالستار قریشی صاحب تو آج اثر تو بعد انشاءاللہ حج کے ثمرات کئی ڈاکٹر حضرات حج کر کے آئے نا تو یہ ہے کہ حج تو ملتا کی ہے لوگوں یہ ثمرات کی ہے وہ انشاءاللہ گفتگو اللہ توفیق دے پہنچ وہ پڑھ سکتا نوٹ اگلا پروگرام 6 مارچ 2009 بروز میں انشاءاللہ عرض ہے کہ میرے گھر میں 10.5 تولے کے زیورات ہیں جو میرے گھر والوں کے پہننے کے لیے کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہے برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مرمت فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر آپ کی زندگی برکت فرمائے آمین کہ اگر آتے ہر معاملے سے لوگوں نے پایا نہ ہے جی زیورات پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں کوئی آندے سرے تو نہیں کوئی آندے پہننے والوں تے نہیں کوئی آندے ایک باری عمر دے پھر نہیں مگر یہ گلاں ساریاں بے بنیاد ہیں اصلی مذہب جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہی حق ہے کہ یہ ہر سال زکوٰۃ لگنی ہے پاویں پہنے تو پاویں رکھ چھڑے 7.5 تولے یا اس تو زیادہ جدو ہو جائے تو زکوٰۃ فرض اگر اس تو بچنا کوئی نہیں دینا چاہتا تو پھر اس تو تھلے لے آئے باقی ویچ دے یا غریباں دے جو 7.5 تولے تو تھلے ہو جائے گا نا اتنے نہیں 7.5 تولے یا اس تو زیادہ تو 40واں حصہ قیمت لا کے 40واں حصہ دے فرض ہے ہر سال فرض ہے کوئی رعایت نہیں دی
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.